نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا موضوع جاری تھا سورۃ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کا تفصیلی ترجمہ۔ اس کے آگے جو ہے الرحمن الرحیم، یعنی بہت رحم والا اور ہمیشہ کو رحم کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ لوگوں میں سے جو شخص دوسروں پر مہربانی کرتا ہے اس سے اگر کوئی ہر وقت اور وقت پہ وقت مانگے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور کبھی کبھی ناراض ہو کر سخت بات کہنے بھی لگتا ہے اور جھنجھلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے، اور ہمیشہ سے ہے اور نہ رکنے والا ہے۔ وہ کسی سے کے مانگنے اور کسی کی پرورش کرنے سے تنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اکتاتا ہے۔ اس سے تو جتنا زیادہ کوئی مانگے وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے اس نے الرحمن الرحیم فرمایا، یعنی بہت رحم والا اور ہمیشہ کو رحم کرتا ہے، یعنی وہ اس کا رحم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہی کرتا ہے۔ مالک یوم دین، یعنی مالک مالک یوم الدین، جزا کے دن کا، یعنی جزا کا دن جو ہے وہ قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مالکیت یعنی مالک ہونا ہمیشہ سے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں اور لوگ بھی بظاہر مالک کہلاتے ہیں، اگرچہ ان کی مالکیت عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے کیونکہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ عارضی مالکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسا دنیا میں کوئی شخص، کوئی آدمی کسی زمیندار کی زمین پر اس کے حکم اور اجازت سے رہتا ہے تو وہ آدمی زمیندار کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کے سامنے اس زمیندار کا مالک کہلاتا ہے، لیکن جب یہ آدمی جب زمیندار کے سامنے جائے گا تب خود کو ہرگز مالک نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا کہ میرا سب کچھ جو ہے میرے پاس وہ اس زمیندار کا ہے۔ یہی حال زمیندار کا وہاں کے راجا کے سامنے ہوتا ہے، اور راجا کا نواب کے سامنے، اور نواب کا کسی بادشاہ کے سامنے۔ قیامت کے دن سب کا حال اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بھی زیادہ ہمارا بے بسی والا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ اس دن کی ملکیت اور شہنشاہی سب کے سامنے جو اس دن ہوگی وہ آشکار ہو جائے گی، یعنی وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، بیان ہو جائے گی کہ سب اس کی ملکیت کا اقرار کریں گے، اور سب ہی اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وحدانیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، کیونکہ اس کے سامنے سب خالی ہاتھ حاضر ہوں گے۔ سورۃ فاتحہ کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، بیان کر چکے، تو اب اس کے ساتھ اپنا معاملہ عرض کرے اور کہے ایاک نعبد، ایاک یعنی ہم، نعبد ایاک یعنی ہم تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عبادت دراصل تعظیم کا نام ہے۔ تعظیم کی دو قسمیں ہیں۔ قسم نمبر ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے مقرر فرما دی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج۔ نماز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہ پڑھے، روزہ کسی کے واسطے نہ رکھے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے نماز اور روزہ کرے گا تو یہ شرک کرے گا۔ نمبر دوسری وہ تعظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہے۔ ایسی تعظیم کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرے کہ میں فلاں کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں، جیسے ماں باپ کی تعظیم، اور خدمت اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے تعظیم کی تمام صورتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے آگے ایاک نستعین، اور ایاک اور ہم تجھ ہی سے نستعین مت چاہتے ہیں، یعنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد مانگنے کا حال بھی عبادت جیسا ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بیان ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الرحمن الرحیم کو بیان کیا، پھر بتا دیا کہ میری کون کون سی صفات ہے، اور اس کے آگے پھر ہمیں وہ چیز بھی بتا دی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں،
اس کا دل گواہی اس چیز کی جو ہم بیان کر رہے ہوں، جو لفظ پڑھ رہے ہوں، اس کا دل گواہی دے رہا ہو کہ واقعی ایسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ فرما کر جواب دیں گے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل فرماتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں اور فضل ہوتا ہے، اور اسے اپنی شان کے مطابق بن مانگے عطا فرماتے ہیں۔ مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ تو بن مانگے ہی ہمیں ہر چیز دے رہے ہیں، مگر یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم سمجھے کہ پھر اس نے ہمیں حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگا کرو۔ تعریف، ثناء، اظہار اور وفاداری کے ایسے بیان کے بعد دنیا میں کوئی بھی سوال کسی سے رد نہیں ہوتا، یعنی اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں اور اس سے پھر بندہ سوال کرے تو وہ سوال رد نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کرم تو بے انتہا ہے، وہ ایسے مضمون کے بعد دعا رد نہیں فرماتا۔ آگے دعا کیسے مانگنی چاہیے وہ بھی اس نے سکھا دی، اور اس کا انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم کوشش کریں گے تفصیل سے بیان کرنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔